नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिल करीम। एक बात सारे बच्चे कान खोल के सुन लो, जितने लोग हम दीन का काम करते हैं, चाहे कोई तबलीग के नाम से दीन का काम करता हो, चाहे कोई तालिब इल्म बन के दीन का काम करता हो, कोई उस्ताद बन के, कोई मुजाहिद बन के, कोई मस्जिदों का इमाम बन के, कोई मस्जिद का मुअज्जिन बन के, किसी भी दीन के शोबे में जितने लोग वाबस्ता हैं, उनकी मिसाल सफ़ेद कपड़े की सी है। थोड़ा सा भी दाग धब्बा दूर से बड़ा नुमाया नज़र आता है। और जो बेदीन लोग होते हैं लेकिन दावा बड़े दीनदार होने का करते हैं, होते मुकम्मल बेदीन हैं लेकिन दावा बड़े दीनदार होने का करते हैं। उनका और तो कुछ काम नहीं होता, खुद तो कुछ करते नहीं हैं, उनका फिर एक ही काम होता है दीनदारों पर एतराज़ करना, दीनदारों पर एतराज़ करना। हालांकि ख़ुद एक नमाज नहीं पढ़ेंगे, कहेंगे नमाजी ऐसे, खुद तबलीग में एक दिन नहीं जाएंगे, कहेंगे तबलीगी ऐसे, खुद दीन सीखने के लिए एक दिन नहीं निकलेंगे, कहेंगे दीन सीखने वाले तालिब इल्म ऐसे, खुद किसी को दीन नहीं सिखाएंगे लेकिन कहेंगे दीन सिखाने वाले मौलवी ऐसे, दीन सिखाने वाले इमाम बस दाढ़ी वाले, खुद दाढ़ी नहीं रखेंगे लेकिन दाढ़ी वालों पर एतराज़ है। ये एक मुस्तकिल पूरा फितना है, ये एक मुस्तकिल फितना है जो इस वक्त बड़ा ज़ोर शोर पर है। उनकी मिसाल बिल्कुल ऐसे है जैसे वो कहते हैं हमारी सराइकी में कि करोड़ जरा है अस्तावे कुत्ताना दीते ते गुल्लू सुराख कहें ताना दीते करूँ आई कहते गुल्लू सुराख एक कहीं तो जरा मुँह है कोई तो ढूंढनी है जब गुल्लू सुराख तो कोई शर्म नहीं है जो मेरे किसी बच्ची का नहीं पड़ी मैं तो सारा ही सुराख छलनी जो आटा छानने वाली होती है तो सारी सुराख ही सुराख है, लेकिन उसको अपने सुराख नजर नहीं है। उसने लोटे को कहा कि तुझे दो सुराख, ये नहीं देखा कि मेरे तो सारे ही सुराख मेरे तो बच्चा ही कुछ नहीं है। यही हाल इन लोगों का है जो मुकम्मल बेदीन हैं, हर लिहाज से सुराख ही सुराख हैं, उनके पास कुछ नहीं है सिवा इसके कि वो अपनी झूठी इना को बचाने के लिए मौलवी को कहेंगे तुझे ये है। इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसे जैसे एक बंदे को कीचड़ के अंदर धक्का दो, सारा उसका मुंह जो है माशाअल्लाह खूबसूरत बन जाए, फिर वो दूसरे कहे तेरे मुंह पे ये लगा है, तेरे मुंह पे ये लगा है, तेरे मुंह पे ये लगा है, उसको अपना नजर आए कि मेरा तो बच्चा ही कुछ नहीं है। इनका हाल तो है यही, लेकिन सवाल उनका नहीं है, सवाल हमारा है। हमने चूँकि दीन का काम करना है। तालिब इल्म एक पढ़ने के लिए आया और एक तालिब इल्म कॉलेज स्कूल में गया, दोनों भाई हैं मिसाल के तौर पर। अब दोनों वापस आए घर, अब माँ के साथ बाप के साथ दोनों बोलते हैं, दोनों खिदमत करते हैं, दोनों फरमाबरदारी करते हैं या दोनों नाफरमानी करते हैं, दोनों एक काम बराबर का करें। कॉलेज वाले को ताना नहीं देगा, ताना किसको देंगे? मस्जिद वाले को। तालिब तू दीन पढ़ता है, तू भी ये करता है, तू दीन पढ़ता है, तू भी ये करता है, ये नहीं देखेंगे वो भी तो इन्हीं का बेटा है जो कॉलेज पढ़ता है, वो भी तो इन्हीं का बेटा जो स्कूल पढ़ता है। स्कूल वाला बेशक माँ को कुछ कहे, बाप को कुछ कहे, माँ का कहना ना माने, बाप का कहना ना माने, बोलने में बदतमीज़ी करे, कोई और किस अंदाज से ऊँट पटांग करे, उस पर एतराज़ नहीं। क्यों? एक ही बात है कि वो तो कॉलेज पढ़ते हैं, कौन सा कोई दीन पढ़ता है, उसको दीन का क्या पता। अब जो बेचारा तालिब इल्म भाई इसने गुनाह ये किया है कि ये मदरसे चला गया, अब इसकी हर बात पर उन्होंने एतराज़ करना है, इसको हर बात पर रोकना है, टोकना है, हर बात पर। तो अब हमारा काम क्या? मेरी तरफ तवज्जो करो यार, पता नहीं मैं शुरू में बात की ज़रूरी बात है वो सारे मुँह और तरफ बोल रहा, कुछ रिकॉर्ड होता है मैं क्या बोलूँ, समझ नहीं आता। हर बात में हमें मोहतात रहना पड़ता है। तबलीग में बंदा चला गया, अब वापस आ गया, चिल्ला लगा के है जी, जार में लगा के है जी। अब भी अगर वो माँ बाप के साथ बिल्कुल ऐसा करे बेचारा कि अपनी माँ को मार, अपना हर कुछ बर्दाश्त करे, सारी खिदमत करे, तो फिर कहेंगे कौन सा एहसान कर रहे, जार में लगा गया और दीन से किसी तरह इंसान बन गया। और अगर खुदा न खास्ता उस बंदे से थोड़ी सी ऊंच नीच हो जाए, और ऊंच नीच भी न हो, सिर्फ उनकी तवक्को पूरी न हो माँ बाप कि चूँकि जार में लगा के आ रहा है, अब तो वो फरिश्ता बन के आ रहा होगा, चूँकि वो चिल्ला लगा के आ रहा है, अब तो वो फरिश्ता बन के आ रहा होगा। अब उस बेचारा वो फरिश्ता तो नहीं बन गया, लेकिन इनके गुमान में वो क्या बन गया है?
فرشتہ بن گیا ہے. اب انہوں نے اس کو دیکھنا ہے کسی نگاہ میں، فرشتے والی نگاہ میں. اب وہ فرشتہ نہیں ہے بیچارہ، اس کے بھی تقاضے ہیں، اس کی بھی چاہتے ہیں، اس کے بھی کام کاج ہیں، اس کی بھی ضرورتیں ہیں، اس کی بھی خواہشات ہیں. وہ بھی اسی معاشرے کا ایک فرد ہے، انہی ماں باپ کا ایک بیٹا ہے، اسی کی باقی اولاد میں سے انہیں کا بہن بھائی ہے. پردے تو نہیں کیا، 4 مہینے لگا لیے، چلا لگا لیا، ایسے ہی کوئی مدرسے میں چلا گیا. اب وہ اس سے توقع رکھتے ہیں کہ یہ بالکل فرشتہ بن گیا، اب یہ تو بالکل دین والا بن گیا. اب تم اگر تھوڑا سا بھی گڑبڑ کرو گے میرے بھائیوں، تم بدنام نہیں ہوگے، سیدھا دین بدنام ہوگا. تم پر قصور نہیں آئے، سیدھی دین پر ہوگا. تم پر اعتراض نہیں آئے گا، دین پر اعتراض آئے گا. اس لیے تم نے گھر جانا ہے خدا کے لیے، خدا کے لیے، خدا کے لیے، اور کچھ نہ کر سکو دین کی بدنامی کا ذریعہ نہ بنو، اور کچھ نہ کر سکو خدا کے لیے دین پر تان و تشریح کا ذریعہ نہ بنو، خدا کے لیے داڑھی پر پگڑی پر تان و تشریح کا ذریعہ نہ بنو، اور کچھ بھی نہ کر سکو، کچھ نہ کر سکو. لیکن اتنا تو کم از کم کرو کہ میری وجہ سے پگڑی پر، میری وجہ سے داڑھی پر، میری وجہ سے مدرسوں پر، میری وجہ سے مولویت پر، میری وجہ سے میرے اساتذہ پر، میری وجہ سے پورا ایک سسٹم ہے ہمارا، مدارس کا، علماء کا، دین کے کام والوں کا پورا ایک سسٹم ہے. اس سسٹم کی بدنامی کا ذریعہ تو نہ بنے. مثال مشہور ہے کہ ایک مچھلی خراب گندی تو سارا جل گندا. ایک بندہ قصور کرے گا، لوگ سارے مولویوں کو گالی دیں. ایک داڑھی والا کرے گا، سارے داڑھی والوں کو گالی دیں. ایک طالب علم کرے گا، سارے طالب علم کو گالی دیں. تو اس لیے میری درخواست ہے جب جو بچے بھی، بلکہ سارے، ہم چھٹی ہوتی ہے اب ہم گھر جاتے ہیں، یہ ہمارا ایک گندا ذہن بن گیا ہے. چھٹی کا معنی ہم نے یہ سمجھا کہ اب نماز سے چھٹی، اب تلاوت سے چھٹی، اب اچھا بولنے سے چھٹی، اب سر ڈھانپنے سے چھٹی، اب ٹوپی پہننے سے چھٹی، اب شلوار ٹھیک رکھنے سے چھٹی. ہم نے یہ سمجھا بس سارے کاموں سے اب چھٹی ہوگی، اب ہم شکر بے مہار بن گئے، اب اس اونٹ کو کوئی نکیل نہیں ہے. یہ بات غلط ہے. بلکہ یقین جانیے اپنے اس ماحول میں رہتے ہوئے آپ مذاق بھی کر لیتے ہیں، آپ ہنسی بھی کر لیتے ہیں، آپ ایک دوسرے کے ساتھ غصہ پیار بھی کر لیتے ہیں. یہ ماحول یہاں برداشت ہے کیونکہ یہ اپنا ماحول ہے ہمارا. اگر باہر کے ماحول میں آپ یہ کچھ بھی کریں گے تو لوگ آپ کو معاف نہیں کریں گے. یاد رکھیں، باہر کے ماحول میں، گھر کے ماحول میں جا کر کے آپ نے اگر مدرسے کی طرح بھی رہنا سہنا کیا تو لوگ اس کو ہی برداشت نہیں. یہاں میں ہوں، فرض کروں استاد ہیں، ہم دیکھتے ہیں بچہ نماز سے آگے ہو گیا، پیچھے ہو گیا، دیر ہو گئی، لیٹ ہو گئی، ہم کچھ غصہ کر کے، لیکن پتہ ہے ہمیں رہتا ہوتا رہے گا، یہ زندگی ہے، چلتی رہے گی. وہ بیمار ہوئے ہم علاج کرتے رہیں گے، ڈاکٹری ہسپتال ہے، چل رہا ہے. لیکن وہ لوگ اس کو نہیں دیکھیں گے. وہ لوگ کیا، تیرا بیٹا پڑھتا تھا مدرسے، چھٹیاں آیا نا، کہاں ہے؟ اس کے ابو کہیں گے، وہ اس کے ابو کہے گا، وہ اس کے بھائی کو کہے گا، اس کے، اور تمہارا کدھر ہے وہ شہزادہ کہاں ہے؟ اور مفت کی روٹیاں دالیں کھانے والا، اور مدرسوں کی زکاتیں کھانے والا، نماز فرض نہیں پڑھتے، کیا فائدہ ان کو دین پڑھانے کا؟ کیا فائدہ یہ کریں؟ ہزار باتیں کہیں گے، ہزار باتیں. یقین کریں ایسے کئی واقعات ہیں کہ ایک بچے کی اس طرح کی حرکتوں سے اور لوگ جو دین پڑھانے کا بچوں کا ارادہ کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں یار اس سے تو نہ پڑھانا ہوتا. پھر ہم اوروں کے دین میں آنے کے لیے کیا بن جاتے ہیں؟ رکاوٹ بن جاتے ہیں. کتنا بڑا ہمارا گناہ ہوگا، متعدی گناہ، کہ خود تو جیسے ہوئے اوروں کو بھی دین سے دور کرنے کا ذریعہ بن جائے. آگی بات سمجھ. اس لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں، جو میں تو یہ ہمارے ساتھی جماعت والے جو آتے ہیں میں ان کو تنہائی میں کہتا ہوں کہ پہلے تیرے اوپر لیبل نہیں لگا تھا، اب لیبل لگ گیا تبلیغی ہونے کا، اب تو نے زیادہ پھونک کے قدم رکھا. ورنہ اب تیری اگر پہلے والی زندگی بھی ہوگی تو تیرے ماں باپ، تیرے بہن بھائی، تیرے اعزاء خاندان رشتہ دار وہ فوراً اٹیک کریں گے، جماعت کو فوراً اٹیک کریں گے اس کام کو. اس لیے ہمارے اوپر ضروری ہے کہ ہم اس کا لاج رکھیں. آپ نے گھر جانا ہے، وہاں پہلے سے یہ ذہن بنا کے اور اللہ کے لیے بنا کے اس بات کو ذہن میں بٹھائیں. اس کو ماض اوپر سے نہ لے لیں، اس کو سیریس لیں. یہ ہماری ضرورت ہے، یہ اچھی بات ہے کہ ہم اپنے اندر یہ بات پیدا کریں کہ وہاں گھر میں جا کے اپنے امی کے ساتھ، ابو کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، اعزاء اقارب کے ساتھ، ماحول معاشرے کے ساتھ، اپنے جیسے لڑکے جو ہیں جو زبان وہ بولیں اگر وہی زبان آپ نے بولی، جیسے وہ اوٹ پٹانگ کریں اگر آپ نے وہی اوٹ پٹانگ کیے، جیسے وہ بے تک کی ڈرائیونگ کریں، موٹر سائیکل چلائیں، آپ نے بھی وہی کام کیا، تو بتائیے لوگ معاف کریں گے؟ آپ کہیں گے جیسے وہ کر رہا ہے وہ ایک دن مدرسے نہیں گیا اور یہ سال بھر مدرسے لے کے آیا، کوئی مہینہ لگا کے آیا، کوئی 2-4 لگا کے آیا، کوئی حافظ قرآن بن گیا، کوئی مولوی بن رہا ہے، یہ بھی وہی کام کر کے فائدہ کیا مدرسے پڑھانے کا؟
انہوں نے فوراً یہ پیچھے سے پوری ایک لابی ہے جو شیطان تک جاتی ہے، جن کا سرغنہ وہ شیطان ہے، ان کا کام ہی یہی ہے کہ میری وجہ سے لوگوں کو دین سے دور کرو، میری وجہ سے لوگوں کو پگڑی سے دور کرو، میری وجہ سے لوگوں کو داڑھی سے دور کرو، میری وجہ سے لوگوں کو دین سے دور کرو، مدرسوں سے دور کرو، مسجدوں سے دور کرو، تبلیغی پر اعتراض، داڑھی پر اعتراض، پگڑی پر اعتراض، مولوی پر اعتراض، مدرسے پر اعتراض، مسجد پر اعتراض۔ گندے ذہن والوں کو تو بہانا چاہیے، ان کو بہانے دینے کا موقع کون دیں گے؟ ہم دیں گے۔ اگر ہم موقع نہ دیں، پھر وہ بھی ان کو موقع نہیں ملے گا تو مجبور ہو جائیں گے ماننے پر۔ یار ہم نے تو بڑی کوشش کی کہ اس پر کوئی اعتراض کریں، لیکن اس بچے نے 10 دن گھر گزارے، 15 دن گھر گزارے، مہینہ گھر گزارا، لیکن ہمیں کوئی موقع نہیں آنے دیا۔ سارے کوشش کرو گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ